ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ آگاہ ہو جاؤ، محبت رسول کے بغیر ایمان ہے ہی نہیں، محبت رسول کے بغیر ایمان ہے ہی نہیں۔ اور یہ بات میں اور آپ نہیں کر رہے ہیں، یہ بات کسی صوفی بزرگ نے نہیں کی ہے، یہ بات کسی ولی نے نہیں کہی ہے، بلکہ یہ بات صحابہ نے بھی نہیں کہی ہے، یہ بات اللہ کے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف کتاب الایمان کی یہ حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں کا کوئی ہرگز مومن نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر میں یہ ترجمہ ہرگز کا جان بوجھ کر رہا ہوں، اس لیے کہ بہت سارے لوگ حدیث کا ترجمہ کرتے وقت یہ کہتے ہیں کہ تم میں وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں پر ایسی کوئی بات نہیں کہی گئی۔ حدیث کی ترجمانی کرتے وقت یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ تم میں کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا، لیکن بات الا ایمان لمن لا محبت لہ یہ اعلان کر رہی ہے کہ ایمان تو محبت کے بغیر ہے ہی نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں کا کوئی بھی شخص ایمان والا مومن ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے۔ کب تک مومن نہیں ہو سکتا؟ جب تک اس کے دل میں مجھ محمد کی محبت اتنی پیدا نہ ہو جائے کہ وہ اپنے ماں باپ سے زیادہ مجھ محمد سے محبت کرے، اپنی اولاد سے زیادہ مجھ محمد سے محبت کرے، حتیٰ کہ کائنات کے تمام لوگوں سے زیادہ، جب تک کہ اس کے دل میں مصطفیٰ جان رحمت کی محبت نہیں ہوگی اس وقت تک وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ یہ اس کی ترجمانی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضور سید عالم کی جو محبت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ جان ایمان ہے، یہ اصل ایمان ہے، ساری عبادتوں کی جان ہے، کیونکہ میرے اللہ نے سب سے پہلے ایمان لانے کے بعد جو قید لگائی ہے، کیا قید لگائی ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر، اور اس رسول کی ایسی تعظیم کرو جیسا کہ تعظیم رسالت کا حق ہے، ان کا ایسا احترام کرو کہ جیسا کہ احترام کا حق ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کہیں گے بات آپ عشق و محبت کی کرتے کرتے احترام اور تعظیم پر چلے گئے۔ یاد رکھیں جس کے دل میں جتنا عشق رسول ہوگا اس کے دل میں اتنی ہی تعظیم رسول بھی ہوگی، اتنا ہی اس کے دل میں ادب رسول بھی ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، محبت رسول کے بغیر آپ کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضور کی ذات ہی دین ہے، حضور کی ذات ہی ایمان ہے، حضور کی ذات ہی قرآن ہے، حضور کی ذات ہی لوح ہے، حضور کی ذات ہی قلم ہے، حضور کی ذات ہی کتاب ہے، حضور کی ذات ہی اللہ کے بعد سب کچھ ہے۔ آپ کہیں گے حضور کی ذات قرآن کیسے؟ میں کہتا ہوں جس کی صبح قرآن بیان کرے، جس کی شام قرآن بیان کرے، جس کی رات قرآن بیان کرے، جس کا زلف قرآن بیان کرے، جس کے رخسار قرآن بیان کرے، جس کی ادائیں قرآن بیان کرے، آپ اندازہ کریں اما عائشہ نے تو یہی کہا کانا خلقہ القرآن، پورا ان کا اخلاق قرآن ہی تو ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، دراصل بات یہ ہے ہم نے سب سے محبت کی۔ آج دین کے حوالے سے سب سے بڑا مسئلہ ہمارے درمیان یہ ہے کہ دین کے مبلغین کو دین کی معرفت نہیں، دین کے مبلغین کو دین کا علم نہیں، اس لیے کہ کوئی تقریر کرتے وقت ایجوکیشن کو عنوان بناتا ہے اور کہتا ہے ایجوکیشن حاصل کرو تم ترقی پالو گے، کوئی کہتا ہے
کہ دولت جمع کر لو تم ترقی حاصل کر لوگے، تم عروج حاصل کر لوگے۔ کوئی کہتا ہے یہ کرو، کوئی کہتا ہے وہ کرے، کوئی کہتا ہے مسجدیں بناؤ، کوئی کہتا ہے مدرسے بناؤ، کوئی کہتا ہے اسکول بناؤ، کوئی کہتا ہے یونیورسٹی بناؤ، کوئی کہتا ہے کالج بناؤ، کوئی کہتا ہے یہ بناؤ، کوئی کہتا ہے وہ بناؤ۔ میں کہتا ہوں یاد رکھیں، میں کسی چیز کا انکار نہیں کرتا، لیکن آپ کو ایک بات کہتا ہوں، آپ اسکول نہیں اسکولوں کے انبار لگا دیں، آپ بستیاں نہیں بستیوں کا گلستہ سجا دیں، آپ اللہ اکبر کچھ بھی کر لیں، لیکن آپ کو ترقی نہیں مل سکتی، اس لیے کہ اگر ایجوکیشن صرف ترقی پر لے جاتا تو آپ بتائیں کیا مکے کے لوگ پڑھے لکھے نہ تھے؟ مکے کے لوگ اللہ اکبر اتنی تعداد میں پڑھے لکھے تھے کفار میں کہ حضور علیہ السلام نے مسلمان صحابہ کو بدر کے فدیے کے حوالے سے یہ بات طے فرمائی کہ جو کفار اسیر بن کر کے بدر میں آئے ہیں، بدر کے قیدی بن کر آئے ہیں، مسلمان حضور کے جو صحابہ ہیں وہ ان سے علم حاصل کریں۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں مکے میں کچھ لوگ پڑھے لکھے تھے کہ نہیں تھے؟ پھر آخرکار صرف ایجوکیشن کیسے ترقی کا ذریعہ ہو سکتا ہے؟ لیکن قرآن ان کو سراہتا نہیں۔ ولید ابن مغیرہ، عتبہ، ابو جہل جیسے لوگ مالدار بھی تھے، ان کے پاس مالدار بھی ہے، کچھ حد تک کہ ایجوکیشن بھی ان کے پاس موجود ہے۔ بغیر ایجوکیشن کے کوئی بندہ ایک ایک محفل میں 50 اشعار فی البدی پڑھنے لگے گا۔ آپ ان کی جہالت کی شاعری اٹھا کر کے دیکھیں، لیکن جہالت کس چیز کا نام ہے؟ جو ایک محفل میں 50 اشعار فی البدی پڑھ رہا ہو، قرآن اس کو جاہل کہتا ہے، حدیث اس کو جاہل کہتی ہے، اسلام اس کو جاہل کہتا ہے۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا فی البدی اشعار جاہل کہہ سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور شاعری ان کی آپ اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ اکبر، درختوں پر ان کی شاعری، نہروں پر ان کی شاعری، اسی طریقے سے جو ہے وہ بہاروں پر ان کی شاعری، تو وہ جاہل لوگ تھے۔ قرآن جو جہالت کہتا ہے ان کو، جہالت کس چیز کا نام ہے؟ جہالت کہتا ہے کسے ہے؟ تو یاد رکھیں ان کے پاس ایجوکیشن ہے، لیکن پھر بھی قرآن ان کو جاہل اس لیے کہتا ہے کہ وہ علم کی جان محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے، اس لیے قرآن نے ان کو جاہل کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کیا ہر صحابی حضور کا پڑھا لکھا تھا؟ حضور کا ہر صحابی پڑھا لکھا تھا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ تو ایسے بھی تو تھے نا، سرکار کے صحابہ میں کچھ صحابہ ایسے بھی تو تھے نا کہ جن کو مسئلہ پوچھنے کے لیے مجتہد صحابہ کی بارگاہ میں آنا پڑتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر صحابی کا علمی معیار یکساں نہیں تھا، لیکن قرآن ان کو جاہل نہیں کہتا۔ کیوں نہیں کہتا؟ اس لیے کہ وہ مصطفیٰ جان رحمت کو مانتے ہیں، ان کو جانتے ہیں، ان کو مانتے ہیں۔ پتا چلا کہ 8 سال پڑھ کر سر پہ پگڑی باندھ کر بھی اگر حضور کو نہیں جان سکا تو ہے نیرا جاہل، اور کچھ پڑھے بغیر جانے ایمان کی معرفت حاصل کر لی تو پھر وہ اس جاہل سے بہت بہتر ہے۔ اور ان سے محبت کب کرو گے؟ تو امام فرماتے انہیں جانا، ماننے سے پہلے جاننا ضروری ہے۔ انہیں جانا، جب جانو گے تو پھر انہیں مانا، اور جب مان لو گے تو پھر نہ رکھا غیر سے کام، اور اس کے نتیجے میں للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میری بات آپ سمجھ، ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا۔